بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حالت حیض اور نفاس میں بیوی کے ساتھ جماع کر سکتے ہیں؟ خالق کائنات نے مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کی صحبت سے سکون حاصل کرنے اور لطف اندوز ہونے کی جو خواہش رکھی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے شرع اسلامی نے نکاح کا طریقہ بتایا ہے، اور اسی لیے نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت اہم سنت ہے۔ اس کے ذریعے انسان زنا جیسے مذموم گناہ سے بچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح کو نصف الایمان بھی کہا گیا ہے۔ نکاح کے ذریعے جہاں انسان حرام کاری سے بچتا ہے، وہاں اس کو بدن کی صحت، ذہنی سکون، محبت اور ایک دوسرے کی سچی ہمدردی اور رازداری وغیرہ مختلف قسم کے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ نکاح رخصتی کے بعد جب مرد و عورت تنہائی میں یکجا ہوتے ہیں تو مرد کے اندر بالعموم مباشرت کا جذبہ بڑی شدت کے ساتھ ابھرتا ہے، اور اس وقت بعض مرد بڑی بے صبری کے ساتھ عورت پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بسا اوقات بیوی حالت حیض ہوتی ہے تو اس درندگی سے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ منع بھی کرتی ہے، مگر احکام الہی کی ناواقفیت اور اس کے نقصانات کا علم نہ ہونے کے باعث عورت کے انکار کا لحاظ نہ کرتے ہوئے صحبت کر لیتے ہیں، جبکہ قرآن عظیم نے صاف الفاظ میں حالت حیض میں صحبت کرنے سے روکا ہے اور حرام قرار دیا ہے۔ وَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حالت حیض میں عورت سے الگ تھلگ رہو۔ قرآن حکیم کے اس حکم کے بارے میں جدید علم طب نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ حیض سے خارج شدہ خون میں ایک قسم کا زہریلا مادہ ہوتا ہے جو اگر جسم کے اندر رہ جائے تو صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ اس طرح حالت حیض میں جماع سے اجتناب کرنے کے راز سے پردہ ہٹایا دیا جاتا ہے۔ دوران حیض عورت کے خاص اعضاء خون حیض کے مجتمع ہونے سے سکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اعصاب داخلی غدود کے سیلان کے باعث اضطراب میں ہوتے ہیں۔ اس لیے حالت حیض میں جنسی اختلاط مضرت اور کبھی حیض کی رکاوٹ کا سبب بن جاتا ہے، اور بعد میں مزید خرابیاں، سوزش، رحم وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور موجودہ زمانے میں ایڈز نام کی انتہائی خطرناک بیماری جو معرض وجود میں آئی ہے، وہ بھی اس قسم کی بدعنوانیوں کا نتیجہ ہے۔ قربان جانیے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس نے ہم کو احکام الہی کے ذریعے ایسی مضمون حرکات سے روکا جن سے فریقین کو طرح طرح کی بیماریاں اور امراض خبیثہ، سوزاک و آتشک وغیرہ لاحق ہو جاتے ہیں، جن کا خمیازہ تمام عمر بھگتنا پڑتا ہے، بلکہ اولاد پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اولاد مجذوم یعنی کوڑی ہو جاتی ہیں۔ بعض فقہا نے اس حکم کے خلاف ورزی پر حدیث کے مطابق کفارہ بھی رکھا ہے کہ جس شخص سے غلبہ شہوت کی بنا پر حالت حیض میں جماع کا گناہ سرزد ہو جائے تو اسے 1 دینار یا نصف دینار بطور کفارہ صدقہ کرنا چاہیے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کفارہ ادا کرنا واجب نہیں، البتہ استغفار واجب ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کفارہ ادا کرے، اگر 1 دینار ادا نہ کر سکے تو نصف دینار کرے۔ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ لیٹنے کی اجازت۔ اسلام تہمات کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اس کے احکامات فطری اور علمی حقائق پر مبنی ہیں، اس لیے انسانی اور حیوانی زندگی کو متوازن بنانے کی خاطر ہدایت دیتا ہے کہ جن پر عمل کرنے سے سماج، فلاح و بہبود سے بہرہ ور ہوتا ہے اور کسی قسم کی تنگی محسوس نہیں کرتا۔ بعض مذاہب میں عورت کو حالت حیض میں اس درجے ناپاک سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کا کھانا، پانی پینا اور ساتھ لیٹنا بھی ممنوع سمجھا جاتا ہے، مگر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سوائے مباشرت عورت کے تمام بدن سے فائدہ حاصل کرنا جائز ہے۔ ساتھ لیٹنے سے اور بوس و کنار کی پوری آزادی ہے، مگر عورت کے زیر ناف حصے کو یعنی ناف سے لے کر گھٹنوں تک برہنہ نہ کرے، سوائے صحبت کے پاجامے کے اندر جس جگہ سے چاہے لذت حاصل کرے۔ ساتھ میں کھانا پینا اور ایک ساتھ لیٹنا بھی منع نہیں۔